السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ الدرس الثامن، لیسن نمبر 8 انشاءاللہ ہم کو پڑھنا ہے۔ اس لیسن نمبر 8 کے اندر ہم لوگ مرکب اشاری کے تعلق سے پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ مرکب کے تعلق سے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، اور مرکب اضافی اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، مضاف مضاف الیہ، اور مرکب جاری جار مجرور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ پڑھتے ہیں مرکب اشاری۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر زبان کے اندر اشارہ کرنے کے لیے کچھ ورڈ یوز ہوتے ہیں، اور عربی زبان کے اندر جو ورڈ اشارہ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں وہ الحمدللہ ہم نے پڑھے ہیں، پھر بھی مختصراً میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہم کرتے ہیں ہاذا، ٹھیک ہے، ہاذانی، ٹھیک ہے، حالت رفع، حالت نصب میں ہاذینی اور ہاؤلائی، یہ قریب کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہاذا ایک کے لیے، ہاذانی دو کے لیے، ہاؤلائی سے اونلی عاقل کے لیے استعمال کریں گے ہم، ہاؤلائی رجال، ٹھیک ہے۔ اور یہ مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے ہم کرتے ہیں ہذہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں حالت رفع میں ہاتانی، حالت نصب اور جر میں ہم کرتے ہیں ہاتینی، اور پھر یہی ہاؤلائی۔ اور بعید کے لیے، دور کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ذالکا، اور تثنیہ کے لیے ذانکا، اور یہ حالت رفع میں، حالت نصب اور جر کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں زینی کا، ٹھیک ہے۔ اور جمع کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اولائی کا، لیکن یہ اونلی عاقل کے لیے استعمال کریں گے ہم، ہاؤلائی بھی اونلی عاقل کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم مؤنث کا ہم کہتے ہیں تل کا، ٹھیک ہے، یہ مؤنث کا ایک کے لیے، اور تانی کا دو کے لیے حالت رفع، تینی کا، تانی کا، تینی کا یہ حالت نصب و جر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عاقل کے لیے اولائی کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اسماء اشارہ ہیں، یہ ہمارے پاس کیا ہیں؟ یہ ہمارے پاس اسماء اشارہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو ہمارے پاس ہے کیا کہتے ہیں، ہاذا، تو یہ ہاذا رفع نصب جر میں تینوں میں ایسے استعمال ہوگا، ہاذا ہاذا ہاذا۔ اور یہ ہمارے پاس جو تثنیہ ہے، یہ حالت رفع میں ہاذانی، حالت نصب اور جر میں ہاذینی، اور ہاؤلائی تینوں حالتوں میں رفع نصب جر تینوں میں ایسی رہے گا، ہاذہی رفع نصب جر تینوں میں ایسی رہے گا، ہاتانی حالت رفع میں، اور ہاتینی حالت نصب اور جر میں، اور ہاؤلائی یہ رفع نصب جر تینوں حالتوں میں یہ رہے گا۔ ایسے ہی ہمارے پاس یہ ذالکا ہے، یہ رفع نصب جر تینوں حالتوں میں، ذانی کا رفع میں، زینی کا نصب اور جر میں، اولائی کا تینوں میں رفع نصب جر، پھر تل کا رفع نصب جر تینوں کے لیے، تانی کا رفع کے لیے، تینی کا نصب اور جر کے لیے، اولائی کا یہ رفع نصب جر سب کے لیے۔ تو یہ شارٹ میں جو ہے ہمارے پاس خلاصہ ہے اسماء اشارہ کا، اور یہ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں، اور میں نے آپ لوگ کو کچھ جو ہے چیزیں بھیجی بھی تھیں الگ سے اس کی ایگزامپل وغیرہ دے کر کے، تو آپ اس کو اور اچھے سے دیکھ لیجئے گا۔ اب ہم آتے ہیں کہ مرکب اشاری ہے کیا، ٹھیک ہے۔ اب مرکب یعنی جو ہے دو ناؤنس، جو مطلب دو ناؤن یا دو سے زیادہ، اس کو ہم کہتے ہیں مرکب، اور اشاری یعنی جو ہم اشارہ کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ ہم کو دھیان دینا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں مرکب اشاری، ہم کہہ رہے ہیں مرکب اشاری، ٹھیک ہے، رومن میں بھی ہم لکھ دیتے ہیں مرکب اشاری کے ہمارے پاس دو پارٹ ہیں، اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم کو یاد رکھنا ہے۔ مرکب اشاری کے دو حصے ہوتے ہیں، ہم کو یاد رکھنا ہے۔ پہلا حصہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اشارہ، اس کو ہم کہتے ہیں اشارہ، ٹھیک ہے، اور دوسرے حصے کو ہم کہتے ہیں مشار الیہ،
मुशारुन इलै यानी जिसकी तरफ इशारा किया जाता है, मुशारुन इलै, ठीक है। हाँ, इशारा और मुशारुन इलै, ठीक है। ये मुरक्कब इशारे की ये दो पार्ट होता है, एक इशारा और दूसरा मुशारुन इलै, बस इतना हमको समझ लेना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज हमको ये ध्यान रखनी है कि अस्माए इशारा के ताल्लुक से हम पहले पढ़ चुके हैं कि अस्माए इशारा सारे क्या होते हैं, सारे मारिफा होते हैं, नकेरा नहीं होते, क्या होते हैं, मारिफा। तो ये चीज तो हमको याद रखनी है कि अस्माए इशारा सारे क्या होंगे, मारिफा होंगे, ये नकेरा नहीं होंगे। एक चीज, तमाम अस्माए इशारा क्या होंगे, तमाम अस्माए इशारा मारिफा होते हैं, नकेरा नहीं होते, ये चीज हमको याद रखनी है। और उसके बाद मुशारुन इलै के ताल्लुक से हमें ये बात याद रखनी है कि ये तो इशारा है, इसमें इशारा, मुशारुन इलै जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो मुशारुन इलै हमारे पास जो रहेगा वो मुअर्रफ बिल्लाम रहेगा, यानी उसके इब्तिदा में अलिफ लाम आएगा, क्या आएगा, मुअर्रफ बिल्लाम, ठीक है, मुअर्रफ बिल्लाम, यानी उसके स्टार्ट में अलिफ लाम रहेगा। मैं एग्जांपल दूंगा इंशाल्लाह तो आपको समझ में आएगा। ये चीज हमको याद रखनी है, अगर इशारे के बाद कोई नकीरा इसम आ जाता है तो फिर वो मुरक्कब इशारी नहीं रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पर हमने पढ़ा हाजा किताबुन, ये बुक है। अब यहाँ पे ये इसमें इशारा है, ठीक है, लेकिन ये मुशारुन इलै नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मुशारुन इलै के ताल्लुक से हमने ये रूल पढ़ा कि ये मुअर्रफ बिल्लाम यानी मारिफा होता है, ठीक है। क्योंकि अस्मा इशारा मारिफा होते हैं तो मुशारुन इलै भी मारिफा रहेगा। तो यहाँ पे अगर इसमें इशारा के बाद जो इसम नाउन हमारे पास आ गया वो नकीरा आ गया, तो फिर ये मुरक्कब इशारी नहीं, ये मुब्तदा खबर है। ये क्या है, ये मुब्तदा खबर है। अब हमने ये रूल पढ़ा कि मुशारुन इलै भी क्या रहेगा, मुअर्रफ बिल्लाम होता है, मुअर्रफ बिल्लाम अलिफ के साथ आएगा। और इसमें इशारा, ठीक है, हमारे पास जो इसमें इशारा जो हम यूज कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर हादा, ये जो भी, ठीक है, हम यूज कर रहे हैं, ये हालत यानी एराब में कौन सी हालत में है, रफा, नसब या जर। इसी तरीके से जिन्स यानी मुदक्कर है या मुअन्नस, अदद यानी नंबरिंग, वाहिद है, तस्निया है, जमा है। तो इसके एतबार से ये मुशारुन इलै के मुताबिक होगा। मुशारुन इलै यानी जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो अगर हमारे पास मुदक्कर है तो इसमें इशारा मुदक्कर लाएंगे, मुअन्नस है तो इसमें इशारा मुअन्नस लाएंगे, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो तस्निया है तो हम इसमें इशारा क्या लाएंगे, इसमें इशारा तस्निया लाएंगे, जमा है तो उसका इसमें इशारा हम क्या लाएंगे, हम जमा लाएंगे। ये चीज हमको ध्यान रखनी है। उसके बाद एक चीज हमको ये ध्यान रखनी है कि अगर जिस चीज की तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो गैर आकिल की जमा है, ठीक है, तो इशारे के लिए हम वाहिद मुअन्नस का सेगा इस्तेमाल करेंगे। सब मिसालें मैं आपको इंशाअल्लाह दे देता हूं तो सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। अब एग्जाम्पल पे आप ध्यान देखिए, मैं आपको सारी एग्जाम्पल इंशाअल्लाह देता हूं, ठीक है। मिसाल के तौर पर कहते हैं हादल किताबु, ये किताब। अब देखिए अल किताब मुदक्कर है, ठीक है, और मारिफा है, मुअर्रफ बि अल और हादा भी मारिफा है। तो इसमें इशारा हमने पढ़ा कि इसमें इशारा ये इशारा है, ठीक है, और इशारा किसकी तरफ किया जा रहा है, अल किताब की तरफ। तो अल किताबा ये अल किताब ये मुशारुन इलै है, मुशारुन इलै यानी जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है उसको कहते हैं मुशारुन इलै। तो अब हम यहाँ पे देखें कि इसमें इशारा मारिफा है, क्योंकि अल किताब हमारे पास क्या है, अल किताब मारिफा है। तो यानी मारिफा और ये चीज का हमें पता चल जाएगा। अल किताब मुज़क्कर है, इसमें इशारा मुज़क्कर लाए, हादा। अल किताब वाहिद है तो इसमें इशारा हम वाहिद लाए, ठीक है। तो ये चीज का हमको क्या करना है, ये चीज का हमको ध्यान देना है। तो ये चीजों का जब हम ध्यान देंगे तो इंशाअल्लाह ये चीजें हमें आसानी के साथ समझ में आ जाएंगी।
اور کچھ مثالیں میں آپ کو اور دیتا ہوں انشاءاللہ، تو اس سے اور یہ چیز جو ہے مزید انشاءاللہ واضح ہو جائے گی. جیسے مثال کے طور پر یہ تو واحد کی سنگل کی مثال ہے. اب مثال کے طور پر میں آپ کو جو ہے تسنیہ کی مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ہذان الکتابان، یہ دونوں کتابیں. اگر ہم کہتے ہیں ہذان کتابان تو یہ مبتدا خبر ہو جائے گی، یہ دونوں کتابیں ہیں. تو ہذان الکتابان، اب کتابان جو ہے ہمارے پاس تسنیہ، اس لیے ہذان اسم اشارہ ہم تسنیہ لائے. ٹھیک ہے، مذکر ہے اس لیے ہم مذکر لائے. اعرابی حالت کیا؟ اعرابی حالت مرفوع ہے. ٹھیک ہے، تسنیہ اسم اشارہ ویسے مبنی ہوتے ہیں، لیکن اسم اشارہ کا جو تسنیہ ہوتا ہے وہ معرب ہوتا ہے. اب رفع کی علامت یہاں پہ یہ کیا ہے؟ یہ الف، یہ رفع کی علامت ہے. یہاں پہ مطلب اسم اشارہ کا اعراب ہم حرکت سے، زیر سے، زبر زیر پیش سے نہیں پہچانیں گے، حروف سے پہچانیں گے. تو ہے یہ ہذان الکتابان، یہ دونوں کتابیں. اب ہم اس کو مرکب اشاری جو ہے کہتے ہیں، یہ مرکب ناقص ہے کہ ہم کہنے ھذا الکتاب، یہ کتاب. ہم کو معنی سمجھ میں نہیں آ رہا، انکمپلیٹ جملہ ہے. ھذان الکتابان، یہ دونوں کتابیں. جب تک ہم جو ہے اس کے آگے کچھ چیز نہیں لگائیں گے تو تب تک ہم کو مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اسی لیے اس کو کہتے ہیں مرکب ناقص، انکمپلیٹ جملہ، سینٹینس ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آپ کو مثال دیتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے لاسٹ پوائنٹ آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہمارے پاس جو جمع ہے یعنی مشار الیہ وہ غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کے لیے اس میں اشارہ ہم واحد مؤنث لائیں گے. مثال کے لیے ہم کہتے ہیں ھذہ الکتب، یہ بکس. کتاب کیا ہے؟ کتاب غیر عاقل ہے، عقل نہیں ہے اس کو، اس کی جمع میں کتبن. تو اب ہم ہؤلاء الکتب نہیں کہ ہم ھذہ الکتب. کیوں؟ کیونکہ یہ غیر عاقل ہے. لیکن ہم آدمیوں کا ذکر کریں تو ہم کہیں گے ہؤلاء الرجال، ہؤلاء الرجال، یہ سب آدمی. ہؤلاء یہاں پہ ہمارے پاس جمع ہے اس لیے کہ الرجال جمع ہے. ہؤلاء مذکر ہے اس لیے کہ جو ہے مشار الیہ ہمارے پاس مذکر ہے. دوسری بات یہ کہ ہؤلاء یہ ایک ہی حالت میں رہے گا، یہاں پہ مرفوع ہے کیونکہ الرجال جو ہے مشار الیہ بھی کیا ہے؟ مشار الیہ مرفوع ہے. تو یہ چیزیں انشاءاللہ ہم کو سمجھ میں آ جائے گا اور کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اور ایسے ہی کیا کہتے ہیں اسم اشارہ یعنی مرکب اشاری کے اندر اگر ہمیں کیا کہتے ہیں ہم کو یعنی جملہ کمپلیٹ کرنا ہے تو اس کے آگے ہم کچھ مثال کا ہم کہ ھذان الکتابان قدیمان، ھذان الکتابان قدیمان، ھذا الکتاب جدید. ٹھیک ہے، ھذہ الکتب قدیمۃ. تو ہؤلاء الرجال مسلمون، تو یہ جملہ کمپلیٹ جملہ بن جائے گا. تو وہ چیزیں انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہم کو جو ہے سمجھ میں آ جائیں گی، یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں ہمارے پاس جو مشار الیہ ہے یعنی جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ اشارہ جسم کی طرف کر رہے ہیں، یہ سنگل بھی ہو سکتا ہے، مفرد بھی ہو سکتا ہے. جیسے یہاں پہ ہمارے پاس مفرد ہے، لیکن یہ کیا کہتے ہیں مرکب ناقص بھی ہو سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں مثال کے طور ہم کہتے ہیں ھذا الصراط المستقیم، ھذا الصراط المستقیم، یہ سیدھا راستہ. اب یہاں پہ دیکھیے ہمارے پاس یہ الصراط یہاں پہ مرکب ہے، الصراط المستقیم سیدھا راستہ، جبکہ اشارہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اشارہ ہمارے پاس مفرد ہے. تو یہ چیزیں ابھی تو چیک نہیں بتائیں گے، بعد میں انشاءاللہ بتائیں گے. تو فی الحال ہم کو ان چیزوں پر انشاءاللہ دھیان دینا ہے، اور یہ چیزیں انشاءاللہ ابھی آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائیں گی. پیج نمبر 42 ہے، اسکرین شیئر کرنے والے کوئی بھائی یا بہن ہیں تو شیئر کریں. عابدہ یا الدرس الثامن. اب یہاں پہ دیکھیے ہمارے پاس شیخ نے شروعات کی ہے ھذا الرجل،
हाज़ा الرجل ये आदमी। अगर सिर्फ इतना कह दिया जाए ये आदमी, हमको कुछ नहीं समझ में, ये आदमी क्या है, मुदर्रिस है, टीचर है, बिजनेसमैन है, क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हाज़ा الرجل, ये हाज़ा ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इशारा है। और अर्रजुलु, अर्रजुलु इसको कहते हैं ये मुशारुन इलैह, यानी जिसकी तरफ इशारा, इशारा किसकी तरफ किया जा रहा है, इशारा किया जाए अर्रजुल आदमी की तरफ, तो इसको कहते हैं मुशारुन इलैह, ठीक है। हाज़ा अर्रजुलु ये आदमी, हाज़ा अर्रजुलु ये आदमी, ताजिरुन बिजनेसमैन है, ताजिर है। अब ये हाज़ा अर्रजुलु इस जो इशारा मुशारा इलैह मिल करके ये मुब्तदा बन गए, क्या बन गए, मुब्तदा बन गए। और ताजिरुन ये खबर हो गई, ताजिरुन ये इसकी खबर हो गई। अब यहाँ पे हम देखें हाज़ा मारिफा है और रजुल चूंकि मारिफा है, तो हाज़ा जो अस्मा इशारा तो मारिफा होते ही हैं। तो अब हाज़ा के बाद जो हमारे पास इसम आया वो मुअर्रब बिल्लाम, उसके ऊपर अलिफ लाम है। और अर्रजुल मुज़क्कर है, वाहिद है, तो हम हाज़ा मुज़क्कर वाहिद लाए, ठीक है। अब उसके बाद आप देखिए वज़ालिका अर्रजुलु तबीबुन, वज़ालिका अर्रजुलु और वो आदमी, ज़ालिका अर्रजुल, ज़ालिका इशारा, अर्रजुल मुशारुन इलैह, इशारा और मुशारुन इलैह मिलकर के मुब्तदा, और तबीबुन खबर, वज़ालिका अर्रजुलु तबीबुन और वो आदमी डॉक्टर है, और वो आदमी डॉक्टर है। तो मुरक्कब इशारी ये भी मुरक्कब नाकिस है, इनकम्प्लीट जुमला है। जैसे हमने इससे पहले हमने मुरक्कब इज़ाफी पढ़ा, मुरक्कब जारी पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं मुरक्कब इशारी। इसके बाद फिर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे मुरक्कब तौसीफी, मौसूफ सिफत भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। अब करें इस्मुत्ताजिरी, इस्मुत्ताजिरी इस्म मुदाफ, अत्ताजिरी मुदाफ इलै। नकीरा यानी हमारे पास कोई इसम आ जाए, पहला नकीरा हो दूसरा मारिफा हो, पहला नकीरा हो दूसरा मारिफा हो, तो ये मुदाफ मुदाफ इलै रहेंगे। अब देखिए इसमो हमारे पास नकीरा है और अत्ताजिर ये हमारे पास मारिफा अलिफ लाम के साथ। तो अब ये मुदाफ मुदाफ इलै, इस्मुत्ताजिरी ताजिर का नाम। और उर्दू में पहचानने के लिए का किया जाए तो हम पहचान लें कि ये मुरक्कब इज़ाफी है। इस्मुत्ताजिरी ताजिर का नाम। अब इस्म मुदाफ, अत्ताजिरी मुदाफ इलै, मुदाफ मुदाफ इलै मिलकर ये मुब्तदा हुआ। महमूदुन ये खबर है, इस्मुत्ताजिरी महमूदुन ताजिर का नाम महमूद है। वस्मुत्तबीबी इस्म, इस्म का हमजा हमजतुल वस्ल है, ठीक है, हम पहले इससे पहले लेसन के अंदर पढ़े। अब इससे पहले दूसरा लेटर वाव आ गया, तो अब हम हमजतुल वस्ल को नहीं पढ़ेंगे, वाव को डायरेक्ट सीन में मिलाएंगे। वस्मुत्तबीबी ये भी मुदाफ मुदाफ इलैह है, वस्मुत्तबीबी और डॉक्टर का नाम सईदुन सईद है। तो वस्मुत्तबीब मुदाफ मुदाफ इलैह बनकर के मुब्तदा, सईदुन इसकी खबर, और डॉक्टर का नाम क्या है, डॉक्टर का नाम सईद है, सईदुन खबर है नकीरा। ताजिर का मतलब क्या है सबसे? जी ताजिर, ताजिर बिजनेसमैन, तिजारत करने वाला। ओके जज़ाक। हाँ अब यहाँ पे देखिए हादल बैतु, हादल बैतु ये घर, मतलब कंप्लीट नहीं ये घर। अब हादा हमारे पास इशारा है और अल बैतु मुशारुन इलैह है, इशारा मुशारुन इलैह बन के ये मुब्तदा हो गया। हादल बैतु ये घर, लित्ताजिरी ताजिर का है। ये लाम लाम ये हर्फ जर है जो इससे पहले लेसन के अंदर हम पढ़े, इसीलिए ताजिरी रा के नीचे जेर आ गया, मजरूर हो गया, इसीलिए क्या हो गया, मजरूर हो गया। हादल बैतु लित्ताजिरी ये घर ताजिर का है, ये लाम मिल्कियत साबित करता है। हादल बैतु लित्ताजिरी ये घर ताजिर का है। वज़ालिकल बैतु और वो घर, ज़ालिका इशारा, अल बैतु मुशारुन इलैह इशारा मुशारुन इलैह बन के मुब्तदा, और लित्तबीबी ये खबर हुई जार मजरूर मिलके, यहाँ पे लाम हर्फ जर है इसीलिए तबीबी बाकी नीचे देर मजरूर है। वज़ाकल बैतु लित्तबीबी
اور وہ گھر ڈاکٹر کا ہے، اور وہ گھر ڈاکٹر کا ہے۔ اب نیچے ہے بیت التاجری، تاجر کا گھر، بیت التاجری تاجر کا گھر، مضاف الیہ بن کر کے یہ ہو گیا مبتدا۔ بیت التاجری تاجر کا گھر، امام المسجد مسجد کے سامنے ہے، امام فرنٹ سامنے۔ اور اگر ہم اس کو بنا دیں گے حمزہ کے نیچے زیر دیں گے تو امام ہو جائے گا، تو یہ فرق ہے۔ امام یعنی امامت کرنے والا، پیشوا، رہبر، رہنما، اور امام یعنی سامنے، فرنٹ، ٹھیک ہے۔ تو بیت التاجری تاجر کا گھر، امام المسجد مسجد کے سامنے۔ امام یہ ظرف ہے، ایڈورب ہے، ٹھیک ہے، مسجد کے سامنے، ایڈورب آف پلیس، ٹھیک ہے۔ ظرف ہمارے پاس دو ہے، ایک ظرف زمان جو وقت کو بتائے، اور ایک ظرف مکان جو جگہ کو بتائے۔ تو امام یہ ظرف استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ مجرور آئے گا، وہ مجرور ہوگا کیونکہ وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، تو اسی لیے المسجدی دال کے نیچے دیر ہے، تو امام کے بعد جو بھی اسم رہے گا وہ مجرور رہے گا۔ بیت التاجری امام المسجدی تاجر کا گھر مسجد کے سامنے۔ اب یہ ظرف اور یہ ہے یہ مضاف الیہ بن کر کے خبر ہو گئی۔ وبیت الطبیب اور طبیب کا گھر، ڈاکٹر کا گھر، مضاف الیہ، خلف المدرستی، خلف کہتے ہیں بیک، پیچھے، اور یہ بھی ظرف ہے، خلف بھی کیا ہے؟ ظرف ہے، ایڈورب آف پلیس، ظرف مکان، اسی لیے المدرستی مجرور ہے، تو خلف کے بعد بھی جو اسم رہے گا وہ اسم کیا رہے گا؟ وہ اسم مجرور رہے گا، اس لیے المدرستی مجرور ہے۔ وبیت الطبیب خلف المدرستی، اور طبیب کا گھر مدرسے کے پیچھے ہے۔ اب سوال ہو رہا ہے لمن ہذه السیارۃ، لمن کس کی، کس کا؟ هذه السیارۃ یہ کار، اب هذه ہمارے پاس اشارہ ہے، السیارۃ یہ مشار الیہ، اب یہاں پہ دیکھیں السیارۃ ہمارے پاس مؤنث ہے، اس لیے ہم هذه لائے، هذا نہیں لائے، تو مشار الیہ اگر مؤنث ہے تو اس میں اشارہ مؤنث لائیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ لمن هذه السیارۃ یہ کار کس کی ہے، ولمن تلک اور وہ کس کی ہے، ولمن اور کس کی ہے، تلک وہ، یہ بھی اشارہ ہے سیارہ، یعنی یہ کار کس کی ہے اور وہ کس کی ہے، سیارہ کو اس کے بعد ذکر نہیں کیے کیونکہ وہ سیارہ مؤنث ہے، تو تلک جو ہے بعید کا اسم اشارہ اس کو یوز کر لیے۔ لمن هذه السیارۃ ولمن تلک یہ کار کس کی ہے، ولمن تلک اور وہ کس کی ہے۔ اب یہاں پہ جواب ہو رہا ہے هذه السیارۃ، هذه السیارۃ، هذه اشارہ، السیارۃ مشار الیہ، اشارہ مشار الیہ مل کر کے مبتدا ہوا، للطبیب جار مجرور مل کے خبر، ٹھیک ہے، لام حرف جر، الطبیب مجرور۔ هذه السیارۃ للطبیب یہ کار ڈاکٹر کی ہے، وتلک للتاجر اور وہ تاجر کی ہے، وتلک للتاجر اور وہ تاجر کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ آپ یہ سوال کر سکتے لیمن هذه السیارہ، وہاں پہ هذه السیارہ سے پہلے لیمن کیوں آیا؟ کیونکہ یہ اس میں استفہام ہے، تو استفہام جو ہوتے ہیں وہ پہلے آتے ہیں، وہ شروع میں آتے ہیں، اس لیے لیمن کو پہلے لائے۔ اب دیکھیے لاسٹ والی لائن، هذه السیارۃ، هذه اشارہ، السیارۃ مشار الیہ، یہ کار من الیابان جاپان سے ہے، یہ کار جاپان سے، من حرف جر الیابان مجرور، یہ کار جاپان سے، هذه السیارۃ اشارہ مشار الیہ مل کے مبتدا، من الیابان جار مجرور مل کے متعلق خبر ہوا مبتدا کے، وتلک من امریکہ، وتلک اور وہ مبتدا، من امریکہ امریکہ سے ہے۔ اب دیکھیے من کے بعد یہاں پہ امریکہ، امریکہ مجرور نہیں ہوا، کیوں نہیں مجرور ہوا؟ یعنی اس کے نیچے زیر نہیں آیا، کیوں نہیں زیر آیا؟ اس تعلق سے ہم کوئی چیز دیکھ یا دھیان رکھنی ہے کہ جو اسم اینڈ ہوتے ہوں الف پر،
یہ دیکھ امریکہ، یہاں پہ دیکھیے اینڈ ہوا، تو اب جو ہے ان میں زیر نہیں آئے گی، ہم اس کو مجرور مانیں گے، یہ مجرور ہے، لیکن چونکہ الف ہے اینڈ میں تو الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں آتی ہے، الف حرکت کو قبول نہیں کرتا ہے، اس لیے وہاں پہ کچھ نہیں رہے گا، یہ ایسے ہی موجود رہے گا، ہم اس کو محلن جو ہے کیا کہتے ہیں، ہم اس کو کیا کہتے ہیں، تقدیراً مجرور مان لیں گے، ٹھیک ہے۔ وَتِلْكَ مِنْ امریکہ، اور وہ امریکہ سے ہے، اور وہ امریکہ سے۔ اب یہاں پہ کچھ چیزیں آپ دھیان دیں جو ابھی تک ہم لوگ جو پڑھ کے آ رہے ہیں، میں ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، آپ لوگ کو یاد رکھ دھیان دینا ہے اس پہ، کہ آپ ابھی تک جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، ہم نے پڑھا ہے کیا کہتے ہیں، مبتدا خبر، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے کہ اسم کو جر دینے والے حروف، فی، من، علی، الی، اس کے بعد ہم نے پڑھا ہے مرکب اضافی، مضاف مضاف الیہ، اس کے بعد کچھ ہم نے ظروف پڑھے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا تحت، کہیں ہم نے پڑھا عند، ٹھیک ہے، ابھی ہم نے پڑھا خلف اور امامہ، تو یہ چیز، ان کے بعد جو اسم رہے گا وہ اسم مجرور رہے گا۔ اب جو ہے ہم کو یہ دھیان دینا ہے کہ مرکب اضافی جو مضاف مضاف الیہ ہم نے جو پڑھا، یہ مضاف مضاف الیہ مبتدا بھی بن سکتا ہے اور خبر بھی بن سکتا ہے۔ باہر سے بندے بیٹا، تو مرکب اضافی جو ہمارے پاس ہے یہ مضاف بھی بن سکتا ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں، مرکب اضافی یہ مبتدا بھی بن سکتا ہے اور خبر بھی بن سکتا ہے۔ مرکب اضافی مضاف مضاف الیہ، جاندہ جمع کے پاس، مضاف مضاف الیہ یہ مبتدا بھی بن سکتا ہے اور خبر بھی بن سکتا ہے، جیسے آپ یہاں دیکھیے دوسری لائن میں اسم التاجری، تاجر کا نام، اب یہاں پہ یہ مضاف مضاف الیہ مبتدا بن رہا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے کچھ اگزامپل پڑھ لیے ہیں کہ یہ کیا یہ خبر بھی بن سکتا ہے، تو مضاف اور مضاف الیہ یہ مبتدا بھی بن سکتے ہیں اور خبر بھی بن سکتے ہیں۔ اور جو مرکب اشاری ہم نے پڑھا، مرکب اشاری ہم نے ہر جگہ پڑھا، تو مرکب اشاری یہ مبتدا بن کر آئے گا، مرکب اشاری یہ صرف مبتدا بنے گا، خبر نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو مرکب جاری ہوتا ہے، مرکب جاری جار مجرور، یہ کبھی مبتدا نہیں بن سکتے، یہ ہمیشہ خبر بن کر آئیں گے، ٹھیک ہے، خبر کی غیر موجودگی میں یہ متعلق خبر بن کر آئیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہم لوگ کو دھیان رکھنی ہے۔ اب اگر کوئی چیز آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ پوچھ لیں۔ اسم اشارہ کے بعد اگر نکرہ اسم آتا ہے تو یہ مبتدا خبر ہے، اسم اشارہ کے بعد اگر معرفہ اسم آتا ہے تو یہ مشار الیہ، یعنی یہ مرکب اشاری کا جملہ ہے، وہ مشار الیہ رہے گا، ہم لوگ مشار الیہ کہتے ہیں لیکن عربی والے اس کو بدل کہتے ہیں، تو وہ بدل آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا، بعد میں تیسری بک میں آپ کو سمجھائیں گے، جو لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ، جو باقی رہیں گے ان کو، ابھی آپ کو اتنا مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، ابھی ہم کہہ رہے ہیں ھذا البیت، تو ھذا یہ اشارہ، ہم اشارہ کس کی طرف کر رہے ہیں، البیت، گھر کی طرف کر رہے ہیں، تو یہ گھر، تو البیت ہمارے پاس مشار الیہ ہے۔ ایکسرسائز ہمارے پاس اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کا جواب دیجیے۔ اب ہمارے پاس ہے من ھذا الرجل، من اس میں استفہام، کون، ھذا الرجل یہ آدمی کون ہے، ومن ذلک الرجل اور وہ آدمی کون ہے، تو لیسن کے اندر ہم نے پڑھا کہ یہ آدمی تاجر ہے اور وہ ڈاکٹر ہے، تو کیسے جواب دیں گے ہم، هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب۔ ہاں پہلی لائن جو آپ لوگ کے پاس موجود ہے وہ اس کا جواب ہے۔ اس کے بعد ہے مسم التاجری، تاجر کا کیا نام ہے، تاجر کا کیا نام ہے، تو سیکنڈ لائن میں آپ کے پاس جواب موجود ہے، آپ ماں نکال دیجئے، اس کے بعد اسم التاجری محمود، اس کے بعد تیسرا ہے مسم الطبیب، طبیب کا کیا نام ہے، ماں ہٹا دیجئے، اس کے بعد اسم الطبیب سعید، دوسری لائن میں آپ کے پاس موجود ہے۔
سر واسم طبیبی، سر طبیبی کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ زیر کیوں آ رہی ہے؟ مضاف الیہ. سر مضاف کہاں ہے اس کا؟ اسم مضاف ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے 4 نمبر من این سیارۃ الطبیب. من این سیارۃ الطبیب، طبیب کی کار کہاں سے ہے؟ طبیب کی کار کہاں سے؟ تو ہم نے پڑھا کہ طبیب کی کار کہاں سے ہے؟ یابان سے. تو یہ سیارۃ من این کو ہم ہٹا کر کے ہم کہیں گے سیارۃ الطبیب من کیا آئے گا؟ من الیابانی. سیارۃ الطبیب من الیابانی. پھر ہمارے پاس ہے 5 نمبر من این سیارۃ التاجری. ٹھیک ہے، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ من امریکہ. تلک کی آپ کو سیارۃ التاجری من امریکہ. سیارۃ التاجری من امریکہ. اب من کے بعد جو اینا ہے، من کے بعد اسم مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اینا چونکہ یہ مبنی ہے، اینا کیا ہے؟ مبنی ہے. تو مبنی اپنی حالت پہ برقرار رہتا ہے، وہ چینج نہیں ہوتا. ہم اس کو محلن مجرور مانیں گے. کیا مانیں گے؟ محلن مجرور ہے، ظاہر مجرور نہیں ہے. ظاہری طور پہ یہ دکھائی نہیں دے رہا کوئی مجرور، لیکن ہے جگہ کے اعتبار سے یہ مجرور ہے کیونکہ یہ من کے بعد آیا ہے. جی اس کے بعد والی ایکسرسائز، اس کے بعد 6 نمبر این بیت التاجری. تاجر کا گھر کہاں ہے؟ تو ہم نے پڑھا کہ تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ بیت التاجری امام المسجد. امام المسجد. امام المسجد، مسجد کے سامنے ہے. این بیت الطبیب، طبیب کا گھر کہاں ہے؟ تو ہم نے پڑھا کہ مدرسے کے پیچھے ہے. بیت الطبیب خلف المدرسۃ. بیت الطبیب خلف المدرسۃ، طبیب کا گھر مدرسے کے پیچھے ہے. اب آپ لوگ کو میں سوال کروں گا، جس کا نام بولوں گا وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب ہمارے پاس یہ والی ایکسرسائز ہے، اقرأ واکتب، پڑھو اور لکھو. پہلا جملہ پڑھیں گے طوبہ. هذا الولد خالد. کیا هذا الولد؟ هذا الولد خالد. خالد خبر ہے، خبر مرفوع خالد. خالد مرفوع، خبر مرفوع ہوتی ہے. ہاں وذلك الولد محمد. ہاں، اس میں اشارہ مشار الیہ کہاں ہے؟ پھر اشارہ اور مشار الیہ بن کر کے وہ کیا بن رہا ہے؟ خالدن کیا ہے، محمدن کیا ہے؟ تھوڑا سمجھا دیں ہم لوگ کو. هذا الولد یہ مشار الیہ ہے. اشارہ ہذا مرکب اشارہ اشاری ہے اور الولد مشار الیہ جی، اور خالد خبر ہے. اشاری ہے. اب یہ مرکب اشاری تو ہم نے جان لیا، لیکن ہم کو پہچاننا کہ ہذا یہ اشارہ ہے، الولد ہم اشارہ کس کی طرف کر رہے ہیں؟ الولد کی طرف. تو وہ مشار الیہ، مشار الیہ یعنی جس کی طرف الی، یعنی جس کی طرف الیہ، اس کی طرف جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اور اشارہ اور مشار الیہ بن کر کے یہ مبتدا ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ اشارہ مبتدا ہے. ہاں مل کر کے یہ مبتدا ہو رہا ہے. اور خالدن کیا ہے؟ خبر ہے. خالدن خبر ہے. ہاں ٹھیک ہے. دوسرا پڑھیں وامک، محمد وامک موجود؟ جی شیخ. جی پڑھیے آپ. ہاذا رجلن. ذال کو راہ میں ملانا ہے، حروف شمسی ہے وامک. ذال کو آپ کو راہ میں ملانا ہے. ہاذل رجلن، لام نہیں پڑھنا ہے، ذال کو راہ میں ملانا ہے، ڈائریکٹ راہ میں. ہاذر رجلن. ہاذا رجل، اپنے الف لام لگا دیا تو رجلن تنوین کیسے آئے گی؟ ہاذا رجلو، سوری ہاذا الرجل. ہاذا رجلو ہاں
मदरसतुन, मदरसत, आदमी मदरसा कैसे होगा, आदमी टीचर होगा। मुदर्रिसुन, सॉरी, हाँ मुदर्रिसुन, हादर रजुलु मुदर्रिसुन, तर्जुमा करें, ये आदमी आदमी मुदर्रिस है, टीचर है। मुदर्रिस है, टीचर है। इसमें इशारा, मुशार इलैहि, मुब्तदा, खबर सब कहाँ आप बता सकते हैं? मुदर्रिसुन जो है खबर है, हाँ और ये रजुलुन जो है ये मुशार इलैहि, और हादा इसमें इशारा, इशारा और मुशार इलैहि बन करके ये मुब्तदा हुआ है, मुदर्रिसुन खबर। हाँ अब आगे वाला पढ़िए। वज़ालिका, वज़ालिका रजुलुन, रजुलु, वज़ालिका रजुलु, वज़ालिकर रजुलु, वज़ालिकर रजुलु, वज़ालिकर रजुलु हाँ मुहंदिसुन, मुहंदिसुन, और वो आदमी इंजीनियर है। ज़ालिका इशारा और रजुलु मुशारुन इलैहि, इशारा मुशारुन इलैहि बन करके मुब्तदा, मुहंदिसुन खबर। अहसनत या मोहम्मद वामिक। उसके बाद पढ़ें फातिमा दरार, आप तीसरा पढ़ें। हादल किताबु हाँ किताबु क़दीमुन। जिहादल किताबु, ये किताब नई है और हाँ। वो किताब पुरानी है। इशारा मुशार इलैहि, मुब्तदा, खबर सब बताएं। हादा इशारा है और किताबु शारुन और जदीदुन खबर है। हाँ वज़ालिकल किताबु क़दीमुन, और वो किताब पुरानी है। क़दीम मतलब पुरानी, जदीद मतलब न्यू, क़दीम मतलब पुरानी। हाँ उसके बाद 4 नंबर पढ़ें नजमा खान। हाज़िही लअल्ली वतिलका लिखालिदुन। और ध्यान से पढ़िए, कुछ छोड़ रहे हैं आप। हाज़िही सय्यारतु, हाँ हाज़िही सय्यारतु लअल्ली वतिलका लिखालिदुन। ले खालिदुन, लाम हर्फ जर है, उसके बाद भी खालिदुन मरफू होगा, लिखालिदिन। और वो पहले वाला है ले अलीयिन, हादी सय्यारा ले अलीयिन, हाज़िही सय्यारतु लिअलीन वतिलका लिखालिदिन। हाँ हादी सय्यारतु ले अलीयिन व तिलका ले खालिदिन। ये कार अली की है और वो खालिद की है। तो हादी सय्यारतु, हादी इशारा, सय्यारतु मुशारुन इलैहि, इशारा मुशार इलैहि मिलकर के मुब्तदा, ले अलीयन जार मजरूर मिलके मुतअल्लिक़ खबर, और इसकी वाला है। हाँ उसके बाद 5 नंबर पढ़ें। सर एक सवाल पूछूं सर, मुशारुन इलैहि की क्या पहचान है? सब बता दिए, सब बता दिए, बोर्ड पे बता दिए, बाद में कई बार बता दिए। मुशारुन इलैहि की पहचान ये है कि इसमें इशारा के बाद जो इसम अलिफ लाम वाला रहेगा वो मुशारुन इलैहि रहेगा। समझ में कि नहीं? सर उसके के बाद इसमें इशारा के बाद जो नाउन जो इसम आपके पास आ रहा है उसकी इब्तिदा में अलिफ लाम रहेगा, वो मारिफा रहेगा, ये पहचान। सर उसकी हरकत क्या होगी? उस पे हरकत मरफू रहेगा, हालत मरफू रहेगा। ठीक है सर। सादिक मलिक, आप पढ़िए 6 नंबर 5 नंबर। जी सर। हाज़ल बाबू मफ्तूहन व ज़ालिकल बाबू मुग़लक़ुन। हाँ हादल बाबू, इशारा मुशारुन इलैहि, मुब्तदा, खबर सब कहाँ है बताइए। जी पहले में हाजा इसमें इशारा
اور بابن مشارن الیہ اور اشارہ مشارن الیہ مل کر مبتدا اور مفتوحن اس کی خبر، اور احسنت. دوسرے والے میں ذالکا اس میں اشارہ اور بابن مشارن الیہ اور وہ دونوں اشارہ اور مشارن الیہ مل کر مبتدا اور مغلقن اس کی خبر. هذا الباب مفتوح. مشار الیہ ہمیشہ مرفوع رہے گا، یہ پہچان آپ کو یاد رکھنی ہے. مشار الیہ مرفوع رہے گا، اور اس کی دوسری پہچان جو اس کی پہچان ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اشارہ کے بعد ہمیں کوئی بھی اسم دیکھتا ہے، اس اسم کے اوپر الف لام ہے تو مشار الیہ، اور اعراب میں وہ مرفوع رہے گا. هذا الرجل، هذا الباب، تلك الساعة، تلك الدراجة، هذه الساعة. اس طریقے سے ہم کو دھیان رکھنا ہے. ہاں، اس کے بعد 6 نمبر پڑھیں گے ایمن. لمن هذه الساعة هي لعباس. ہاں، لمن هذه الساعة، لمن هذه الساعة. لمن یہ لام ہمارے پاس حرف جر ہے، اور من کیا ہے؟ اس میں استفہام یہ مجرور بن رہا ہے، جار مجرور یہاں پہ جو ہے پہلے آ گیا. اور هذه الساعة یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ مرکب اشاری. مرکب اشاری، مبتدا یہاں پہ بعد میں آیا. لمن هذه الساعة یہ گھڑی کس کی ہے؟ ہی لعباس. الساعة مؤنث ہے اس لیے ضمیر اس کے لیے کیا لائے؟ ہی لائے، ہوا نہیں. ہی لعباس یہ کس کی ہے؟ عباس کی ہے. ہاں، اس کے بعد 7 نمبر پڑھیں سلمہ صدیقی. هذا البيت الطبيب هو المدرس. هذا البيت الطبيب، هذا جو ہے وہ اس میں اشارہ ہے، البیت جو ہے وہ مشاری لے ہے، مشارن الیہ. ہاں، اس کی خبر ہے. طبیب کا گھر کہاں ہے؟ یہ طبیب کا گھر ہے. لا خبر مدرس، نہیں یہ مدرس کا گھر ہے. ہاں، احاذ البیت للطبیب کیا ڈاکٹر کا گھر ہے؟ لا نہیں، هو للمدرس یہ مدرس کا ہے. 8 نمبر شبنم. جی. هذه الدراجة لابن المؤذن. لابن المؤذن. نون کے نعم. اوپر کیا آئے گا؟ مؤذن کی نون کے اوپر کیا آئے گا؟ هذه الدراجة لابن المؤذن. مؤذن مضاف الیہ ہے. مؤذنی مضاف الیہ، مؤذنی. مضاف الیہ مؤذن کا بیٹا. اب یہاں پہ دیکھیے ابن یہ مضاف ہے، لیکن ابن سے پہلے لام حرف جر آ گیا تو مضاف کیا ہو گیا؟ مضاف مجرور ہو گیا. تو مضاف کا کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے. اعراب ہمیشہ کس کا رہتا ہے؟ جو ہمیشہ ایک ہی اعراب مضاف الیہ کا رہتا ہے. المؤذن مؤذن کا بیٹا، لابن المؤذنی مؤذن کا بیٹا. نعم ہاں. احاذی الدراجۃ کیا یہ سائیکل؟ ہمارے پاس اشارہ الدراجۃ مشار الیہ لابن المؤذنی. لابن المؤذن یہ خبر بیٹے کی ہے. کیا یہ سائیکل مؤذن کے بیٹے کی ہے؟ ہاں. ہاں. اس کے بعد پڑھیں تبسم احمد، آپ پڑھیں 9 نمبر. من هذا الولد هو الطالب من السنين. واپس سے پڑھیے ایک بار اور. من هذا الولد. من صحیح، من هذا الولد. من هذا الولد هو الطالب من السنين. من السنین کہاں پہ ہے یہاں پہ؟ چائنا ہے نا یہ. من تو سنین نہیں ہے، یہ سین ہے صرف. چین.
हुआ अच्छा। मिनस्सीन, स्वाद या नून। अच्छा, मिनस्सीन। और यहाँ पे आपने तालिब, हुआ तालिबुन खबर है, खबर नकेरा होती है, होती है, ठीक है। हुआ तालिबुन मिनस्सीन, हुआ तालिबुन मिनस्सीनी, मन हादल, मिनस्सीनी, हाँ, ये लड़का कौन है, हुआ तालिबुन मिनस्सीनी, मिनस्सीनी, वो चाइना का स्टूडेंट। चाइना का। उसके बाद 10 नंबर पढ़े रियाद। रियाद मौजूद? अज़लकल बैतु जदीद ला हुआ खदीम जदीद। उसका एराब जाहिर करें रियाज भाई। ज़ालिका अज़ालिकल बैतु जदीद, जदीद नहीं, हमको एराब जदीद के दाल के ऊपर क्या आएगा, जदीदुन। जदीदुन खबर है, खबर नकेरा होती है, मरफू होती है, ठीक है। अज़ालिकल बैतु जदीदुन, ज़ालिका इशारा, अल बैतु मुशारुन इलैह, और ये मुब्तदा बन रहा है दोनों मिलके। अज़ालिकल बैतु जदीदुन, क्या ये घर नहीं न्यू है, ला नहीं, हुआ क़दीमुन जिद्दन, ये जदीदन नहीं है, क्या है, जिद्दन, जिद्दन, बहुत, शद्दा है इधर, हाँ, जिद्दन मतलब बहुत, हुआ क़दीमुन जिद्दन, वो बहुत पुराना, ये बहुत, वो बहुत पुराना है। उसके बाद करें नौशीन। हाज़िहि सय्यारतु मिनल याबानी व तिल्का मिनल अमरीका। मिन अमरीका, मिनल अमरीका नहीं, क्या है, मिन अमरीका। व तिल्का मिन अमरीका, ये कहा जापान से और अमरीका से। अब यहाँ पे हाज़िहि सय्यारतु, ये हमारे पास इशारा मुशारुन इलैह, ठीक है। इसके बाद पढ़ा जाकिरा शेख। सर इसमें वो बताएं अदालिकल बैतु जदीद, सर इसमें अदालिका, ये इसको हम क्या कहेंगे, जैसे कि इशारा मुशारुन इलैह, सर इसमें तो ज़ालिका इशारा, अल बैतु मुशारुन इलैह, जदीदुन खबर है। सर अदालिका हमजा इस्तिफाम, इसको हम किस तरह, वो तो हमज़तुल इस्तिफाम हमको मालूम है, वो हमज़तुल इस्तिफाम है, उसको बस इसी तरह ही कहेंगे। हाँ। 12 का नाम लिया था मैंने, जाकिर, मैं हूँ। हाँ जाकिर, हाँ पढ़िए। हाज़ा सिक्कीनु मिनल मानिया, मिनल मानिया नहीं है, ध्यान दीजिए, मिन, अच्छा, मिन अल्मानिया, मिन अल्मानिया, व तिलकल मिल अकत, व तिलकल मिल अकतु मिन इनकल तर्रा। हाँ, हादा सिक्कीनु, हादा इशारा, सिक्कीन मुशारुन इलैह, मुशारिन इलैह। अब देखिए यहाँ पे भी मिन के बाद अल्मानिया, जो इसम आया हमारे पास, उसके एंड में अलिफ मौजूद है, तो अब वो जेर नहीं आएगी। इसी तरह इंकल तर्रा, यहाँ पे भी क्या है, अलिफ मौजूद है एंड में, तो वो जेर नहीं आएगी। हादा सिक्कीनु मिन अल्मानिया, अल्मानिया जर्मन, अल्मानिया किसको कहते हैं, जर्मनी। इंकल तर्रा इंग्लैंड, इंकल तर्रा इंग्लैंड को, और सिक्कीन कहते हैं छुरी, चाकू जी, हाँ, सिक्कीन नाइफ क्या कहता है आप इंग्लिश में। हादा सिक्कीन मिन अल्मानिया, ये छुरी, ये चाकू जर्मनी से है, वो जर्मनी की है, और वो चम्मच, चम्मच मुअन्नस है, इंग्लैंड से है, इंग्लैंड से है जी। इसके बाद क्या है, खत्म हो गया, ठीक है। अब इसके बाद की जो एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह हम लोग कल हल करते हैं, क्यों टाइम काफ़ी हो गया है। तो इंशाल्लाह ये लेसन जो है, ये इसमें इशारा मुशारा स्टार्ट हो गया, तो इंशाल्लाह ये धीरे धीरे जो है अब किताब में आना स्टार्ट हो जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा। और दूसरी बात ये है कि कल वो लोग पढ़ेंगे